آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شازیب جیلانی۔ دنیا کی نظریں اس وقت جنیوا پہ لگی ہوئی ہیں جہاں ایران اور امریکہ کی بات چیت جاری ہے۔ پاکستان میں ڈسیبل افراد آبادی کا 15% ہے، مگر ان کے لیے سماجی و اقتصادی ترقی کے مواقع آخر اتنے محدود کیوں ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے کچھ بات دہشت گردی کی کر لیتے ہیں۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاک افغان سرحد اس وقت گرم ہے، طرح طرح کی خبریں ہر طرح کے ذرائع سے آ رہی ہیں۔ افغان ملٹری جو اکاؤنٹس ہیں فیس بک پہ یا دوسری میڈیا پہ، انہوں نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف حملے کا آغاز ہم نے کر دیا ہے، ملٹری آپریشن کا یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ سلسلہ افطار کے بعد شروع ہوا اور اس وقت کئی مقامات پر افغان طالبان کی طرف سے فائرنگ ہوئی ہے، اور پھر ظاہر ہے جوابی فائر ہو رہی ہے، آرٹلری کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کی حکومت سے کوئی آفیشیل بیان نہیں آیا، لیکن میرا خیال ہے کہ عن قریب آ جائے گا۔ دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 فروری کو اسلام آباد کی ایک نوائی امام بارگاہ پہ خودکش حملے میں 32 نمازی جاں بحق ہوئے تھے۔ داعش خراسان نے ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس واردات کا ماسٹر مائنڈ داعش باجوڑ کا کمانڈر یوسف عرف قاسم عرف ادریس بعد میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارا گیا۔ اس کے سر پہ 12 ملین روپے کا انعام تھا۔ آج اخبار ڈان میں تجزیہ کار اسماعیل خان نے دہشت گردی سے متعلق تحقیقی اہلکاروں کے حوالے سے داعش کے اس گروہ کے بارے میں تفصیلات شائع کی ہیں۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اس گروہ کی جڑیں گجرانوالہ، لاہور اور حکیم آباد، نوشیرہ تک دکھائی دیں۔ جولائی 2023 میں JUI باجوڑ کنونشن پہ حملے میں 54 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ JUI رہنما مفتی سلطان محمود اور ANP کے مولانا خان زیب بعد میں قتل ہوئے۔ ان کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی، جبکہ مختلف اوقات میں 15 پولیس والے بھی قتل کیے گئے۔ تفتیش کاروں کے مطابق امام بارگاہ اسلام آباد پہ حملے کا ماسٹر مائنڈ یوسف عرف ادریس عورتوں اور بچوں کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ یہ عورتیں خود کش جیکٹس بھی ایک سے دوسری جگہ پہنچاتی تھیں تاکہ شبہ نہ ہو۔ یہ گروہ کرپٹو کرنسی میں لین دین کرتا تھا۔ اس کے ڈانڈے مشرق وسطیٰ سے افغانستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تفتیشی سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ہلاکت خیزی، چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تیزی سے متحرک رہنے اور جگہ بدلنے کی مہارت، کٹر نظریہ سازی، وسائل اور دہشت گرد آپریشن میں پیشہ ورانہ مہارت کے سبب داعش اس وقت غالباً TTP سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ اس دوران کوئی دن ایسا نہیں جا رہا جب کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر نہ آ جائے۔ ISPR کے مطابق 2 روز پہلے کے دوران مختلف کارروائیوں میں شمالی وزیرستان، لکی مروت، بنو اور جوب کے علاقے سمبازہ میں 34 TTP دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ نیوز ویب سائٹ خراسان ڈائری نے اطلاع دی ہے کہ مکران کے ضلع کیچ کے علاقے کلاتک میں مسلح افراد نے آج ایک تھانے کو آگ لگائی۔ ٹانک کے سب ڈویژن جنڈولا میں رات کا کرفیو، جبکہ پورے جنوبی وزیرستان میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز ضلع خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں پولیس کانسٹیبل سفیر آفریدی اور ان کے صاحبزادے کو دہشت گردوں نے گھر کے قریب نشانہ بنایا۔ ان کے ساتھ سفیر خان کا لگ بھگ 2 برس کا ایک بیٹا بھی تھا، جو بعد ازاں اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ بنو میں سوکری حسن خیل میں درجن بھر مسلح افراد نے نماز تراویح کے دوران مسجد سے 3 آف ڈیوٹی اہلکار اغوا کیے۔ ان کا تعلق کمشنر آفس کے حفاظتی عملے سے تھا۔ آج صبح ان کی لاشیں ایئرپورٹ روڈ بنو سے مل گئیں۔ ان کی نماز جنازہ میں اعلیٰ حکام اور علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ضلع ٹانک میں ایک چیک پوسٹ پہ کوارڈ کاپٹر حملے میں ایک سیکیورٹی اہلکار نائک ندیم شہید ہو گئے، جبکہ شمالی وزیرستان کی تحصیل شیوا میں بھی ایک سرکاری اسکول پہ ڈرون حملے میں جانی نقصان تو نہیں ہوا، البتہ عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ ڈرونز اور بارودی کوارڈ کاپٹرز چند برس پہلے تک سیکیورٹی ادارے استعمال کرتے تھے، مگر اب ہر کس و ناقص کی دسترس میں ہیں۔ گزشتہ 1.5 برس کے دوران بالخصوص خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں میں یہ ٹیکنالوجی کلعدم TTP کے گروہ بڑی مہارت سے استعمال کر رہے ہیں۔
ڈرون ٹیکنالوجی دہشت گردوں کے ہاتھ کیسے لگی اور کیا اس کا کوئی مؤثر توڑ بھی ہے؟ شاہ زیب جیلانی، آپ کا اس بارے میں کیا ٹیک ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2025 جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے دہشت گردی کی جو لہر چل رہی ہے خاص کر کے خیبر پختونخوا میں. اس حوالے سے ISPR کا اپنا یہ کہنا ہے کہ صرف اس ایک سال کے اندر جو ہمارے ہاں کوڈ کاپٹرز کے حملے ہوئے، دہشت گرد حملے ہوئے، وہ 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 سے زائد تھے. اب یہ ایک میسو جو ہے جو وسط ضرار ہم روز یہ جب رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی شاید رجسٹر نہیں ہوتا کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کا یہ ہائی ٹیک کس طرح سے ہو گیا ہے. تو آج اسی کا ہم یہ احاطہ کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو 400 سے زائد حملے ہوئے ان کی اکثریت جو ہے وہ ایک ضلع میں تھی، اور وہ ہے بدقسمت ضلع بنوں کا، جہاں سے ہم دیکھا ہے کہ حالیہ برسوں میں سب سے زیادہ لارنسٹس جو ہے وہ وہاں پہ دیکھی گئی ہے. باقی جو مطلب یہ وہاں پہ کوئی سمجھیں کہ 300 کے قریب حملے وہاں پہ ہوئے، اور باقی جو درجنوں کے حساب سے ہوئے اس میں باجوڑ کا نام آتا ہے، وزیرستان کا، اور اورکزئی کا بھی نام آیا. لاسٹ ایئر آن اینڈ آف جب یہ رپورٹنگ ہو رہی تھی تو یہ کنفیوژن تھی کہ یہ کون کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ سیکیورٹی فورسز خود کر رہی ہیں، انہوں نے اس کو ٹرائی کیا. آہستہ آہستہ یہ اسٹیبلش ہوتا گیا کہ یہ کیپیسٹی جو ہے یہ TTP کے پاس آ چکی ہے. ایک اور گروہ ہے اتحاد المجاہدین، انہوں نے ببانگ دہل کئی دفعہ اس کی ذمہ داری لینے کی کوشش کی کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں یہ حملے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اتنے جو سینکڑوں حملے ہوئے ہیں اس میں سیکیورٹی فورسز کا نشانہ بنی، وہاں پہ بہت سارے لوگ شہید ہوئے، سویلینز بہت سارے شہید ہوئے، عورتیں بچے جو ہے وہ شہید ہوتے آئے ہیں. تو اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے، ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ ریگ ٹیگ آرمی ہے، لیکن امریکہ کے نکل جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں. لیکن ڈرونز اڑانا، چلانا، کوڈ کاپٹرز کو ہمارے ہاں یہ بلیف ہے سرکار میں کہ یہ انڈیا اس کے پیچھے ہے، وہ ٹریننگ بھی پرووائڈ کر رہا ہے، وہ آپ کو کیپیسٹی بھی دے رہا ہے. اچھا، دہشت گردی کے خلاف یہ جو نیا ایلیمنٹ آیا ہے، ابھی جیسے وسط نے بھی بتایا کہ ہم خود کش حملے دیکھتے آئے ہیں، ہم بھتہ، قتل، یہ وہ سب ہم دیکھتے آئے ہیں، بم دھماکے. لیکن اب ایک نیا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے پولیس والے کہتے ہیں کہ اب ہم ایک آنکھ ہماری جو ہوتی ہے وہ بندوق پہ ہوتی ہے اور دوسری آسمان پہ ہوتی ہے کہ کہیں وہاں سے کچھ آ نہ جائے. تو جواب میں ہم نے کیا کیا ہے، پچھلے سال کی اگر میں نے جو رپورٹنگ دیکھی اس میں خیبر پختونخوا پولیس نے اینٹی ڈرون گنز ڈپلوائے کی ہیں کئی اضلاع میں، خاص کر کے جو بارڈر ایریاز ہیں، اور کم از کم 2 اینٹی ڈرون سسٹمز ڈپلوائے کیے ہیں 2 اضلاع میں، جس میں ایک بنو میک سینس اور دوسرا پشاور، کیونکہ آپ کا وہ پروونشل کیپٹل ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے حکام کے مطابق کہ دہشت گردی کے حوالے سے بھیجے گئے جو کوڈ کاپٹرز تھے وہ درجنوں کے حساب سے ناکام بنائے گئے، تباہ کیے گئے یا ان کو نشانہ بنایا گیا. حساس مقامات پر اس کے علاوہ جو اینٹی ڈرون دیگر ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ڈپلوائے کی گئی، اور پھر ڈرون نیٹس، مطلب ایک طرح کا سمجھیں کہ جال جو ہے وہ ان عمارتوں کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر ڈرون آ رہا ہے اڑتا ہوا تو اس میں پھنس جائے. اور اس کے ساتھ ہی جو پنجاب KP بارڈر ہے اس پر سیکیورٹی فورسز کا جانی نقصان روکنے کے لیے انہیں وہاں بھی ڈپلوائے کیا گیا. اچھا، ایک اور خبر آئی دسمبر میں 3 ماہ پہلے کہ نوشہرہ میں جو قائم ہے ایک پولیس ٹریننگ سینٹر، اس میں ایک اسپیشل یونٹ اب بنا دیا گیا ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کہ ہمارے پولیس والوں کو پورا ٹرین کیا جائے ڈرون وارفیئر میں، کیونکہ یہ ایک تیزی سے پھیلتی ہوئی ٹیکنالوجی ہے اور ہمارے یہاں ابھی تک اس پر فوکس نہیں تھا. لیکن جوں یہ حملے بڑھ رہے ہیں تو پولیس والوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو سرحد پار یہ جو ڈرونز آتے ہیں ان کو کامکازی ڈرونز بھی کہا جاتا ہے، اور پاکستان میں پھر مقامی طور پہ بھی اینٹی ڈرون جیمنگ گنز بھی بنائی جا رہی ہیں، مارکیٹ کی جا رہی ہیں کہ اگر یہ امپلوائے کریں تو یہ کارآمد ثابت ہوگی. جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو ان کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہے، کوئی 1.5 کلومیٹر تک ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ متعدد ڈرونز اگر آ رہے ہوں تو ان کو بھی نشانہ بنا سکتی ہیں. اب یہ وی ڈونٹ نو کہ ہاؤ افیکٹو دے آر. ایک چھوٹا سا مسئلہ اس سارے معاملے کا یہ ہے کہ ادھر سے ڈرون آ رہے ہیں، ہم اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیٹ اینڈ ماؤس گیم ہے، چوہے بلی کا کھیل ہے. ہم نے جو بنایا ہے اینٹی ڈرون جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، اب یہ بھی رپورٹس ہیں میڈیا میں کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی ہے، یہ جو TTP ہے یا دوسرے دہشت گرد گروہ ہیں، اور کہیں پہ انہوں نے ہمارے سمجھیں کہ جو ڈرونز ہیں ان کو ناکارہ بنایا ہے، نشانہ بنایا ہے. اور اس لیے
کبھی لگتا ہے کہ انہیں ایج حاصل ہے، کبھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ایج ہونی چاہیے، ہم ریاست ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں. لیکن اتنی بات طے ہے کہ طالبان ہو یا یہ دوسرے گروہ ہوں، یہ کیوں اس کو اس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کمرشلی اویلیبل ہیں، یہ کوڈ کاپٹرز سستے ہیں اور ان کو چلانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اور ان کو پہلے یہ استعمال کر رہے تھے اپنے پروپیگنڈے کے لیے، کیمراز لگا کے دکھانا کہ ہمارا یہ بندہ گیا، اس نے دھماکہ کیا، اتنے لوگ ہو گئے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس میں وہ ویپنز بھی ڈپلوائے کر رہے ہیں اور اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، میرا خیال ہے ذرا آپ بتائیں گے کہ یہ دنیا میں پورا ایک ویو ہے. یمن سے لے کر یوکرین تک ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ڈرون ٹیکنالوجی کو امپلوائے کیا جا رہا ہے. آخری بس میں ایک بات کروں گا کہ ہمارے ہاں جو یہ اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی جو فوج کے پاس ہے یا خیبر پختونخوا پولیس کے پاس ہے، وہ ایک حد تک اس کا ہمیں ایفیکٹ نظر بھی آ رہا ہے، اسپیشلی پچھلے 6-8 ماہ میں. لیکن یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ سرویلنس کے لیے بھی یوز ہو رہی ہے، مانیٹرنگ کے لیے بھی یوز ہو رہی ہے. سرحد پار جو ہے یہ گروپس اس کو یوز کر رہے ہیں، اور اس میں ان کو بڑی مدد یہ بھی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، جو امریکی اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں، نائٹ ویژن گاگلز ہیں، یہ تھرمل کیمراز ہیں. اس سے بعض اوقات انہوں نے لٹرلی یہ بھی کیا ہے کہ ہمارے جو سپاہی بیٹھے ہیں یا لا انفورسمنٹ والے، لٹرلی ان کو کہا جائے گا سٹنگ ڈکس، کہ وہ آئے اپنی کارروائی رات کو کر کے چلے گئے، دوسرے دن ہمیں پتہ چلا کہ اتنی جانیں چلی گئی ہیں. تو بہرحال یہ ایک بریف سا کانٹیکسٹ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں کیسے یہ جو پورا معاملہ ہے یہ پین آؤٹ کر رہا ہے. جی اچھا شاہ زیب، میرا خیال ہے کہ آپ نے جو ڈرون ٹیک اور ڈرون ٹیک ہے وہ تو آپ نے تقریباً کور ہی کر لیا. میں اس میں 1-2 چیزوں کا اضافہ کر سکتا ہوں. جو آپ نے بات کی نا کہ یہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ انٹرسٹنگ ہے. 2 میجر ٹرننگ پوائنٹس ہیں اس طرح کے ویپنائزڈ ڈرون وارفیئر کے. ایک آپ کو ملے گا عراق اور شام میں، جب داعش کا وہاں پر قبضہ تھا. 2014-2015 میں بھی داعش نے ڈرونز استعمال کیے، لیکن جیسے آپ ذکر کر رہے تھے وہ زیادہ ریکی کے لیے تھے، سرویلنس کے لیے تھے یا پھر پروپیگنڈا کے لیے تھے. ان کے اوپر سپیکرز اٹیچ کیے گئے تھے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے. میجر ٹرننگ پوائنٹ کوڈ کاپٹر، ویپنائز کوڈ کاپٹر کا استعمال بائی اے ٹیررسٹ گروپ یا نان اسٹیٹ ایکٹر 2016 میں ہم دیکھتے ہیں ان دا بیٹل آف موصل. بیٹل آف موصل میں انفیکٹ وہاں جو امریکن فورسز تھیں یا جو عراقی سیکیورٹی فورسز تھیں وہ حیران تھیں، کیونکہ پہلی بار انہوں نے دیکھا کہ باقاعدہ ویوز میں سوارمز ڈرونز کے آ رہے ہیں جن کے اوپر چھوٹے چھوٹے ایکسپلوزیوز ہیں، لیکن وہ بالکل مطلب درجنوں کے حساب سے 50 ڈرونز گر رہے ہیں، 100 ڈرونز گر رہے ہیں اس طرح. اچھا یہ استعمال کیوں ہوتا ہے؟ جیسے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں لو رسک ہے، لو کاسٹ ہے، لیکن ہائی امپیکٹ ہے. آپ کور میں ہیں، آپ بیہائنڈ دا لائنز ہیں، آپ پھر بھی آپ کو خطرہ ہے کہ ڈرونز آپ کو آ کے ہٹ کریں گے. دوسری جو میجر ٹرننگ پوائنٹ ہے which I think has changed the face of warfare globally، وہ ظاہر ہے روس اور یوکرین کی جنگ تھی. میں آپ کو میں آپ کو اسٹیٹسٹکس پیش کرنا چاہ رہا ہوں. 2022 میں جو کل کیجویلٹیز تھیں رشیا اور یوکرین کی، صرف 10% ڈرونز کی وجہ سے تھی. پچھلے سال یہ تعداد 80% تک پہنچی. 80%. باقیوں کو فارغ کرائیں. تو آپ دیکھیں نا، یہی ہو رہا ہے نا سر، یہی ہو رہا ہے. وائی ڈو یو تھنک دا پاکستان آرمی از ٹریننگ ود ڈرونز ناؤ؟ تو پھر کاؤنٹر میجرز، وہاں پر میں مختصر تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ پھر ریلیٹ کرے گا ہماری سچویشن کے ساتھ. تو زیادہ تر تو یوکرین نے پہلے استعمال کیا، اس کو کہتے ہیں FPV ڈرونز یا فرسٹ پرسن ویو ڈرونز. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک ہیومن آپریٹ کر رہا ہے. ٹینکس کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا. اب ٹینکس کی جو آرمر ہے وہ سائڈ پر ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے، کبھی کبھی پیچھے ہوتی ہے. یہ کبھی نے یہ نہیں سوچا تھا کسی نے کہ کوئی اوپر سے آئے گا، رائٹ؟ تو یہ اوپر سے آ رہے ہیں. تو پہلے تو رشین سولجرز نے خود ہی اس کی ڈیفنسز تیار کرنے لگ گئے، جن کو کہہ رہے تھے کوپ کیجز. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ایک پورا ایک میش اور ایک پنجرا بنا دیا ہے آن ٹاپ آف دا وہیکل. اضافی خرچہ ہے. وہیکل بھاری بھی ہو جاتی ہیں. اگر آپ کے ٹینک کا ٹرٹ ہے اس کو آگے پیچھے موو کرنے میں بھی، اور اگر پکچرز ہیں تو ہم وہ بھی دکھا سکتے ہیں. یہ جو سلاخیں لگی ہوئی ہیں یہ کہ اگر بومب گرے تو پہلے ان پر گرے، مطلب کہ نقصان کم ہو. ان کو کہا جاتا ہے کوپ کیجز. لیکن اگین ان کے بھی پرابلمز ہیں. ان کے ساتھ پھر ظاہر ہے کہ جیسے شاہ زیب آپ نے ذکر کیا اینٹائی ڈرون میشز، کہ کہیں اگر آپ نے آرٹلری لگائی ہوئی ہے وہ فکسڈ پوزیشن میں ہے تو اس کے اوپر آپ ایک جال بچھا دیں، اینڈ ادر کاؤنٹر میجرز. ایک جو انٹرسٹنگ جو چیز استعمال کی جا رہی ہے اگین لو کاسٹ کاؤنٹر میجر ہے کہ اب وہاں کے ہر فوجی کو شاٹ گنز دی جا رہی ہیں.
کہ جب ڈرون آ رہا ہوگا آپ شاٹ گن کو استعمال کریں. شاٹ گن کیوں؟ اور وہ بھی اس میں اس طرح کی ایمونیشن دی جاتی ہے جس کی زیادہ اسپریڈ ہو, کیونکہ رائفل کے ساتھ تو آپ کا بہت ایک پکا نشانہ ہوتا ہے نا. شاٹ گن میں آپ پھر بھی اپ ٹو 100 میٹرز اس کی افیکٹو رینج ہوتی ہے اور آپ اس کو وہاں سے روک سکتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ پھر مہنگی ڈیوائسز ہیں, ڈرون جیمرز, سو آن اینڈ سو فورتھ. اب مسئلہ ہمارے یہاں کیا آتا ہے کہ مطلب پھر بندہ سوچتا ہے کہ کیا ہم یہ ٹیکٹکس استعمال کر سکتے ہیں, لیکن شاید اتنے فائدے مند نہ ہو, کیونکہ روس اور یوکرین کی جنگ میں تو ایک ڈیفائنڈ فرنٹ ہے نا یار. آپ کو پتہ ہے یہاں ہماری پوزیشنز ہیں, وہاں دشمن کی پوزیشنز ہیں. یہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف, اس میں کوئی فرنٹ لائن نہیں ہے, ایریاز ہیں پورے. تو آپ کے پاس 3-4 چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو آپ پہلے ڈیٹیکٹ کرو, اس کے لیے آپ کو ایک اسپیشل ریڈار سسٹم چاہیے. پھر آپ کے پاس انٹرسیپشن طریقے جو ہوتے ہیں, جیسے شاہزیب آپ نے پہلے ذکر کیا ہے, جو اینٹی ڈرون گن ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. یا تو الیکٹرانک میگنیٹک پلس فائر کرے کہ کوئی بھی الیکٹرانک ہو وہ تباہ ہو جائے, یا تو پھر جو ڈرون اور اس کے آپریٹر کے بیچ میں جو سگنل ہے اس کو انٹرسیپٹ کیا جائے. اب جو آپ نے بات کی نا کیٹ اینڈ ماؤس گیم کی, تو آخری بات میں صرف اتنی کروں گا کہ جو نئے ڈرونز بن رہے ہیں وہ ہیومن لانچ تو کرتا ہے, لیکن پھر وہ اے آئی کے ذریعے اپنے نشانے پر پہنچتے ہیں. تو یہ جو جنریشن ہے نا اینٹی ڈرون گنز کی, وہ اگر ریڈیو سگنل کو کاٹ بھی دیں تو کئی ڈرونز ایسے ہیں جن کو اس سے فرق نہیں پڑتا, دے ول اسٹل hit the target. ڈرونز کی جینزی جنریشن ہے, it's an arms race, اور بہت مشکل ہے اس کو کاؤنٹر کرنا, there's no doubt about it. تو پھر وقفہ لے لیں.